ارد گرد بدگمانیوں کا دور دورہ ہے، بری سوچیں ہیں، لوگوں کے بارے میں ہم کمزور ہو گئے، اچھی بھلی خیر کرنے والے بھی ہمیں خیر کرنے والے محسوس نہیں ہوتے، بہت سارے بھلائی کے کام کرنے والے بھی ہمیں بھلائی کے کام کرتے ہوئے محسوس نہیں ہوتے، بہت سارے لوگ جن کی ظاہری کیفیت یہ ہے کہ وہ سنت اور شریعت کے پابند ہیں، ان کے بارے میں بھی ہم دھوکہ دہی کا فتویٰ دیتے ہوئے ذرا احساس پیدا نہیں کرتے۔ اچھی سوچیں، اچھے گمان، اچھے خیالات، خوبصورت تصورات، اللہ نے بڑی حسین دنیا بنائی، اس زمانے میں بڑے خوبصورت رنگ بھرے ہیں کریم رب نے، اس کی قدرت کے جگہ جگہ کرشمے ہیں، اس نے بڑے خوبصورت انسان بنائے ہیں، بڑے پاکیزہ لوگ مرتب فرمائے۔ تو اللہ کی مخلوق میں سے حسن کو تلاش کرنا، اس کی کائنات میں سے خوبصورتیوں کو ڈھونڈنا، گمان بڑے اعلیٰ رکھنا، کیا خوبصورت جملے ہیں مسلم شریف میں۔ حضور فرماتے ہیں اچھا سوچنا بھی اچھی عبادت ہے، اچھا گمان بھی اچھی عبادت ہے۔ آپ کچھ نہ کریں، محض اچھا سوچیں، اچھا گمان کریں، اچھی رائے دیں، مثبت رویہ آپ یقین کریں، ڈھیر سارے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں کسی جگہ اور وہ کوئی کسی اچھا نے کہا کہ اس نے بہت بڑا جرم کیا ہے اور مجھے دھوکہ دیا ہے، تو اب بتاؤ اس کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ تو ایک صاحب بولے، کہنے لگے بادشاہ سلامت، اس نے آپ کو دھوکہ دیا ہے، یعنی اتنی اس کی جرت ہو گئی۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار، اب یہ یہاں تک چلا گیا ہے، یہ اس کی جرت، یعنی آپ کو اس کا گلا کاٹا جائے اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کیے جائیں، یہ سزا ہونی چاہیے۔ تو جو ایک سالے بزرگ بیٹھے تھے انہوں نے بات سنی اور پھر گردن جھکا لی۔ تو بادشاہ نے دوسرے مشیر سے پوچھا کیا کرنا ہے؟ اس نے کہا حضرت ہم نے تو زمانہ دیکھا ہے، آپ کی تو دنیا قدر کرتی ہے، لیکن یہ سمجھا ہی کچھ نہیں، یعنی آپ ہی کے بارے میں اس نے یہ کر دیا، اس طرح کریں اسے جلا ڈالیں، ایسے آدمی کی تو راکھ بچنی چاہیے بس۔ تو بزرگ نے دیکھا تو وہ پھر سن کے بعد گردن جھکائی، تو اسی طرح کے مشورے ملے تو سب خاموش تھے۔ ان خاموشیوں میں ایک فقیر فاقہ مست بھی تھے، ایک درویش خدا مست بھی تھے۔ وہ شہرت سے بچنے والا پیچھے پیچھے رہتا ہے، اور میرا جی چاہتا ہے ساری غزلیں اس پیارے کے نام کریں۔ وہ پیچھے کونے میں ایاز بھی چھپے ہوئے ایک باریک دانوں کی تسبیح لیے اپنے اللہ کی یاد میں مصروف تھے۔ کہاں منشور ہم اور کہاں ہنگامے محبت کے، ایک حجرے میں رہتے ہیں خدا کو یاد کرتے ہیں۔ وہ پیچھے سے کونے میں آرام سے بیٹھے تھے۔ بادشاہ نے نظر جو اٹھائی، آواز جو گونجی، کہا یاد آپ بھی تو بتائیے نا کیا کرنا ہے اس کے ساتھ، اس نے ہماری نافرمانی کی ہے، ہمیں دھوکہ دینے کی کوشش کی ہے اور ہمارے اعتماد کو ٹھیس پہنچائیے، بتاؤ کیا کریں۔ تو فقیر کی جھکی ہوئی نظریں اٹھیں اور پھر ہاتھ باندھے کھڑا ہوا، کہنے لگا بادشاہ آپ کا اقبال بلند ہے، یہ بلند ہی رہے گا، عزتیں اللہ نے دی ہیں، اللہ ان میں دوام پیدا فرمائے گا۔ اس بیچارے سے غلطی ہو گئی، یہ بیچارہ بھول گیا تھا۔ انسان غلطیاں کرتے ہیں، ہم کئی بار غلطیاں کرتے ہیں، ہمارا رب ہمیں معاف کر دیتا ہے۔ چلیں آپ بڑے ہیں، بڑوں کو بڑے حوصلے ہی دکھانے پڑتے ہیں، اس فقیر کی مانے تو چلو معاف کر دیں، آپ درگزر فرمائیں۔ وہ اپنی غلطی پر شرمندہ ہے، آئندہ نہ کرنے کا عہد کرتا ہے، چلیں چھوڑ دیں، معاف کر دیں۔ بادشاہ اب وہ سب کی رائے کیا تھی، اور یہاں بالکل ایک عنوان ہی دوسرا آ گیا اور مضمون ہی بدل گیا اور بالکل مختلف بات ہو گئی، اور محفل جو تھی وہ رخ ہی دوسرا اختیار کر گئی۔ تو بادشاہ نے ان بزرگوں کی طرف دیکھا، کہا اگر آپ بچے ہیں آپ بتائیے کیا کرنا چاہیے۔ تو بزرگ کہنے لگے سب نے ٹھیک کہا ہے، جس کی مرضی بات کے مطابق فیصلہ کر دیں۔ تو بادشاہ ان بزرگوں کی بات سن کے بہت سر پٹائے، کہا یہ کیا بات ہوئی، وہ جس نے کہا کاٹ دے اس نے بھی ٹھیک کہا، جس نے کہا جلا دے اس نے بھی معاذ اللہ ٹھیک کہا ہے، اور جس نے کہا ہے کہ معاف کر دیں اس نے بھی ٹھیک کہا ہے۔ تو بادشاہ کہنے لگے ہر شخص اپنے ظرف کے مطابق بات کرتا ہے، ہر آدمی اپنے گمان کے مطابق بات کرتا ہے۔ یہ ایاز نے آپ کو کبھی بتایا نہیں، یہ سید زادہ ہے، اس نے جو بات کی ہے اپنے ظرف کے مطابق بات کی ہے۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ ان کے مزاج میں معاف کرنا ہے، ان کی طبیعت میں درگزر کرنا ہے، ان کو سکھایا ہی معاف کرنا گیا ہے۔ بادشاہ جس نے جو کہا اپنے گمان کے مطابق کہا،
انہوں نے جو کہا اپنی سوچ کے مطابق کہا، فقیر سے پوچھو تو وہی کر دو جو ایاز نے کہا ہے۔ میرے بھائی، آپ کا گمان مضبوط ہونا، آپ کی سوچوں کا طاقتور ہونا، یہی تو آپ کو طاقتور کرتا ہے۔ جن کے ارادے بڑے ہوتے ہیں وہی تو محنت زیادہ کرتے ہیں، جن کے حوصلے بڑے ہوتے ہیں وہی تو زیادہ لوگوں کو لیڈ کر پاتے، جن کا ظرف بڑا ہوتا ہے وہی تو بڑے کارہائے نمایاں سر انجام دیتے ہیں۔ لیکن ہماری سوچوں میں بڑی کمزوری آئی ہے، ہمارے لہجے کے اندر بڑی کمزوری آئی۔ میں نے دیکھا ہے کہ گزرتے ہوئے وقت کے ساتھ ساتھ لوگوں کا رویہ یہ ہو گیا ہے کہ بس میں ہوں اور میرے علاوہ کوئی بھی نہ ہو۔ آپ مضبوط ذوق پیدا کریں اپنی زندگی کے اندر، بڑے حوصلے پیدا کریں، بڑے گمان پیدا کریں۔ 10 دن قیام کیا ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے طائف کے اندر، 10 دن۔ اگر آپ کی زیادہ توجہ ہو میری بات پر تو 10 دن حضور قیام فرما رہے اور ایک شخص نے بھی کلمہ نہیں پڑھا، بلکہ جو عربوں کا مزاج تھا نا، خوش آمدید کہنے کا اور مہمان نوازی کرنے کا اور مثبت رویہ پیش کرنے کا اور خدمت کرنے کا، وہ جو ان کے مزاج اور رواج تھا وہ بھی انہوں نے نہیں کیا کام۔ 10 دن حضور کا قیام رہا، الٹا انہوں نے پتھر مارے، اوباش نوجوانوں کو معاذ اللہ پیچھے لگا دیا، بہت ساری ذہنی، اعصابی اور جسمانی تکلیف دی۔ اتنے سخت رد عمل کے بعد نبی کریم علیہ السلام ایک باغ میں تشریف لے آئے، کریم تشریف فرما ہے، غلام ساتھ ہیں۔ غلام عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جو روایتی اخلاق ہے عرب کا یہ تو اس سے بھی بہت عاری نکلے، حضور اتنی تکلیف دی، آپ کرم نوازی فرمائے، ہاتھ اٹھائیں، دعا کریں یہ برباد ہو جائیں، آپ بندہ نوازی فرمائیں، ان کے لیے دعائیں ضرب کریں، تباہ ہو جائیں یہ۔ حضور فرمانے لگے، کر دو دعا، یا رسول اللہ کر دیجئے۔ تو محبوب نے ہاتھ اٹھائے، کہا اے اللہ انہیں ہدایت عطا فرما، یہ جانتے نہیں یہ کیا کر رہے ہیں، انہیں شعور نہیں یہ کیا۔ آپ چھوٹے بچے کے بارے میں کہتے ہیں نا، ابھی بچہ اسے تو پتہ ہی نہیں، اس کا شعور ہی نہیں، سوچ ہوتی ہے نا ایک کہ بھئی بچہ ہے، نادان ہے، اسے کیا خبر ہو۔ تو کریم اللہ کے حضور عرض کرتے، مالک انہیں شعور ہی نہیں ہے، انہیں پتہ ہی نہیں ہے یہ کیا کر رہے ہیں، تو انہیں ہدایت کا نور عطا فرما، تو ان کے حق میں فضل والا فیصلہ فرما۔ جب دعا ختم ہو گئی تو غلام عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ایک شخص نے بھی کلمہ نہیں پڑھا اور ان کا رویہ ہمارے ساتھ انتہائی سخت اور ترش رہا، لیکن حضور آپ نے پھر بھی ان کے لیے دعا فرمائی اور ہدایت کی دعا کی، حالانکہ ایک بھی نہیں مانا۔ تو یہ سوچ ہے نا، یہ گمان ہے نا، یہ رائے ہے نا، یہ وہ رائے ہے جو ہماری سوچوں کو پاکیزگی دیتی ہے اور حجاز کی پاکیزگی دیتی ہے۔ حضور فرمانے لگے، اگر انہوں نے نہیں مانا تو میں ان کی بربادی کی دعا کیوں کروں؟ اگر یہ نہیں مانتے تو مجھے امید ہے ان کی آنے والی نسلیں مان جائیں گی۔ ہم نے اگلی نسل سے اچھی امید وابستہ کر لی، اگلی نسل مسلمان ہو جائے گی، کلمہ پڑھ جائے گی، دین کے اندر آ جائے گی، لیکن تباہی اور بربادی کی دعا نہیں کرنی۔ آپ اندازہ کر لیجئے نا، آج ہمارے ہاں کتنی مایوس باتیں ہوتی ہیں، کمزور باتیں ہوتی ہیں، بدگمانیاں ہوتی ہیں۔ لوگوں کا خیال ہوتا ہے، وہ بعض دوست تو ایسی خبریں دیتے ہیں کہ ان کے پاس آپ 10 منٹ بیٹھیں تو محسوس ہوتا ہے کہ آخری دن چل رہا ہے دنیا کا، وہ کل کچھ ہونے والا ہے۔ اتنی سخت ترین ان کے پاس کمزور خبریں ہوتی ہیں۔ اچھا گمان، اچھی رائے اور خوبصورت طرز کلام، یہ جو لوگ خوش رہنا چاہتے ہیں نا، اس کا بھی ایک ہی نسخہ ہے کہ سوچا اچھا کریں، مثبت رہا کریں۔ آپ یقین کریں کہ زندگی میں بہار آ جائے گی۔ بہت سارے لوگ زندگی میں دیکھے ہیں جن کو زیادہ پرواہ ہی نہیں ہے، خوش رہتے ہیں، آگے بڑھ جاتے ہیں۔ کسی نے کچھ کہہ دیا تو کہتا چلو کوئی حرج نہیں، کہہ دیا تو پھر کیا ہو۔ ایک حدیث ہے مشکات شریف میں بڑی خوبصورت، زندگی میں بڑا کچھ اس کے مفاہیم سے سیکھنے کو ملتا ہے۔ کچھ لوگ نا جب ہار جاتے ہیں نا پورے طور پر، تو پھر وہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نقل کفر نہ باشد، پھر وہ گالم گلوچ پہ آ جاتے ہیں۔ جب دلیل کی دنیا سے ہار جاتے ہیں، پھر کمزور پڑ جاتے ہیں، تو ایسے رویے اختیار کرتے ہیں۔ عرب کے لوگ بھی جب پورے طور پر ہار گئے نا، کمزور پڑ گئے، تو پھر انہوں نے ہاری ہوئی ایک تجویز سوچی، یہ مشکات شریف میں موجود ہے۔ انہوں نے کہا یار عجیب لوگ ہیں، ہم نبی کریم علیہ السلام کا اسم گرامی بھی لیتے ہیں، محمد بھی کہتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور محمد کا تو معنی ہے جس کی بار بار تعریف کی جائے۔
माज़ अल्लाह ताला हम उनका इसमें गिरामी भी लेते हैं जिसका मफहूम ही ये है कि तारीफ की जाए, और फिर हम उन पर तनकीद भी करते हैं। तो उन्होंने हुजूर का नामे नामी इसमें गिरामी माज़ अल्लाह बिगाड़ के लेना शुरू किया। मुझे बताइएगा, चढ़ाने वाला ज्यादा खतरनाक होता है या जो चिढ़ जाए वो? ये जो चिढ़ बात की है, लेकिन फरमाने लगे ये लोग तो भूल ही गए थे, मेरा ये नाम अच्छा किया याद करा दिया। तो सहाबी ने आके अर्ज की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, वो आपका नाम बिगाड़ बिगाड़ के लेते हैं और माज़अल्लाह नाम बिगाड़ के आपको बुरा भला कहते हैं। तो महबूब ने क्या जवाब दिया? वो बड़े परेशान थे और जब आए थे तो उनके लहजे के अंदर बड़ी सख्त किस्म की घरानी थी कि ये उनकी जुर्रत और इस तरह का उनका रवैया। बड़ी तकलीफ में थे, परेशानी में थे, मायूस थे और उनके लिए सख्त राय रखते थे। हुजूर ने क्या फरमाया? फरमाया यश्तमीऊन मुज़म्ममम व यलअनून मुज़म्ममम व अना मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। फरमाया वो किसी मुज़म्मम को बुरा भला कहते होंगे, किसी मुज़म्मम को गाली देते होंगे, मुझे तो अल्लाह ने मुहम्मद बना के भेजा है, मैं तो मुहम्मद हूँ। पता नहीं किसकी बात कर रहे हैं। जब आप इस सोच के मुताबिक चलेंगे तो जिंदगी बड़ी खूबसूरत गुजरेगी। जब आपका ख्याल होगा ना पता नहीं वो किसकी बात कर रहा था, ना जाने वो किसके बारे में ये तबसरा कर रहा था, आप खुश हो जाएंगे। लेकिन हम क्या करते हैं, वो दो लोग बेचारे जो दूर खड़े हैं ना, वो मुफ्त में हम खींच के ले आते हैं कि मेरे खिलाफ ही बातें कर रहे हैं। ओ भाई, आप इतने अहम नहीं हैं, उनको कोई और काम भी हो सकता है, वो कोई और गुफ्तगू कर रहे थे। आपको क्यों ऐसा लगता है कि सारा ज़माना आप ही को डिस्कस करता है? और भी गम है ज़माने में मोहब्बत के सिवा, और भी बड़े काम हैं लोगों को करने के। आपको क्यों ऐसा महसूस होता है कि सब आप ही की बात करते हैं और सब आप ही का जिक्र करते हैं? ढेर सारे लोग हैं जो आपको जानते भी नहीं हैं, शुमार भी नहीं करते हैं। दुनिया कहीं और बसती है, किसी और जगह पे लोग चीज़ों को देखते हैं। अच्छा गुमान रखें, अच्छा सोचा करें, अच्छी राय दिया करें।